محترم معزز سامعین کرام، سب حضرات کو، سب بزرگوں کو، سب بھائیوں کو رمضان المبارک مبارک ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ ویقول جاءکم شہر رمضان شہر مبارک۔ آپ اپنے صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رمضان کی آمد کی مبارک دیتے، بشارت دیتے اور فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے جو نہایت بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا پر کام کرنے والے، نماز پڑھنے والے، نوافل پڑھنے والے، ذکر و اذکار کرنے والے، تلاوت کرنے والے، ان کے بارے میں فرماتے ہیں فرشتے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ نیکی حاصل کرنے والوں آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، بڑھتے چلے جاؤ، جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھول دیے ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا باغی الشر اقصر، او شریرو، او نافرمانو، او اللہ کے باغیو، رمضان المبارک میں تو حیا کرو، اللہ نے تو جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، لیکن تم ایسے بد نصیب ہو کہ پھر اس مہینے میں بھی تم اللہ کی بغاوت سے اور اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے۔ یہ اللہ کے فرشتے آوازیں دیتے ہیں، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ پھر ہماری زندگی میں لائے، جب بھی لائے رمضان المبارک کو غنیمت جاننا چاہیے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اللہ کی رضا کے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ کی رضا کے کام تو بہت ہیں، سب سے اہم کام فرض ہے، فرض نماز ہے، فرض زکوٰۃ ہے، فرض روزہ ہے، فریضہ حج ہے۔ یہ جو فرائض ہیں سب سے پہلے یہ، اس کے بعد نوافل ہے، اور ساتھ پھر ذکر و اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت۔ ذکر و اذکار میں سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے، ذکر و اذکار میں سب سے بڑا ذکر قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب نور بھی ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے، یہ کتاب رحمت بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نصیحت بنا کے بھی بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھی بھیجا ہے، شفا بنا کے بھی بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا حکم فرمایا ہے قرآن مجید کی تلاوت کا، قرآن مجید کو پڑھنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترغیب دی، بہت سی احادیث مبارکہ میں آپ خطبات جمعہ میں خطیب صاحب سے یا جہاں بھی آپ جمعہ پڑھتے ہیں اپنے خطبات سے وہ احادیث مبارکہ سنیں گے انشاءاللہ، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے، حکم فرمایا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں، ان کا فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے خلق و افعال آباد میں۔ امام حضرت خباب فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عمل ذکر و اذکار کے حوالے سے قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ قرآن وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بول ہیں، اللہ کے یہ بول بولے ہوئے ہیں، ان بولوں کی ہم حکایت کرتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے الفاظ یاد کرتے ہیں، اور جو محبوب نے لفظ کہے ہوتے ہیں اور وہی الفاظ اپنانے اور وہی الفاظ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ قرآن مجید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ من یقول انا احب اللہ ورسولہ
جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، فلینظر، اس کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہ انہ یحب القرآن، کہ کیا وہ قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو اس کا اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ سچا ہے۔ اگر وہ قرآن سے محبت نہیں کرتا تو اس کا اللہ اور اللہ کے رسول سے کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اس لیے بھائیو، میں انہی دو باتوں پر اکتفا کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ اپنے اوقات کا سلیبس بنائیں۔ اوقات کار جس طرح آپ طے کرتے ہیں، اس ٹائم دفتر میں جانا ہے، اس ٹائم دکان پہ جانا ہے، اس ٹائم آرام کرنا ہے، اس ٹائم جناب فلاں کام کرنا ہے، اسی طرح اس مہینے کا بھی برنامج بننا چاہیے، نظام الاوقات بننا چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، قرآن مجید کس کس وقت میں پڑھنا ہے، تسبیحات کس وقت پڑھنی ہے، دعائیں کس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ معلوم نہیں کون سا عمل اللہ کی رضا کا باعث بن جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ہم نے تو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق بس کوشش کیے جانا ہے، فرائض کی ادائیگی میں بھی، نوافل کی ادائیگی میں بھی، تلاوت کے اہتمام میں بھی، اور اسی طرح دعا اور ذکر و اذکار کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔